ام الامراض کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے. عبداللہ اندلوسی ایک بزرگ ہے، بغداد میں تھے، 1000 اس کے مرید تھے. کتنے؟ شبلی رحمہ اللہ، جنید بغدادی، یہ سارے اس کے امیر مرید تھے. 1000 مدرسے اس کے محتمم تھے. یہ شبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک سفر پر جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ سفر تھا، دینی سفر تھا. پہلے تو قافلوں کے شکل میں جاتے تھے، گاڑیوں میں تو نہیں تھا، اونٹوں قافلے. ایک جگہ عصر کا نماز آیا، ہم نماز کے لیے ٹھہر گئے. تو 2 عیسائیوں کی بستی تھی. اس طرح جا رہے تھے. ایک بستی میں وہ لوگ کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی بتوں کو، درخت کو. تو آگے چلے گئے. عصر کے نماز میں 2 لڑکیاں خوبصورت پانی بھر کر کے گھر لے جاتی تھی. وہ بزرگ کی نظر جب اس پر پڑی تو بیٹھ گئے. کسی نے روب کے وجہ سے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت کیوں ادھر بیٹھے ہیں. 3 دن وہاں ٹھہرے. میں نے آخر پوچھا کہ حضرت لوگ پریشان ہیں یا پیچھے جائیں یا. اس نے کہا شبلی تم جاؤ، وہ جو 2 لڑکیوں کی محبت میرے دل میں آ گئی، میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا ماں حضرت یہ کیا کر رہا ہے، اتنا بزرگ اور عیسائی لڑکیوں کو دیکھ کر. اس نے کہا ابھی میرے اختیار سے بات چلی گئی ہے، آپ چلے جاؤ. ہم روتے ہوئے آئے. سارے خانقاہ بند، مدرسے بند، شیخ کے فراق میں رو رہے کہ ہمارے بزرگ کو کیا ہو گیا. سارا سلسلہ وہ بدنام ہو گیا کہ ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گیا. 1 سال روتے رہے. 1 سال کے بعد ہم نے ایک جماعت بنائی، کافی دور تھا، اس تو گاڑیاں نہیں تھی، کہ شیخ کا خیر خبر لے لے. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس عیسائی کی لڑکی سے اس نے نکاح کیا اس شرط پر کہ اس کی خنزیر چرائے گا. وہ بزرگ کس کے؟ وہ عیسائی کے. تو شبلی کہتے ہیں ہمارے زخموں پر امیر بھی نمک ڈالا گیا. تو جنگل کے طرف چلے گئے. یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ سمجھ ذات ہے، کسی کے ساتھ رشتہ نہیں. وہ بزرگ جو ہمیں عصا ہاتھ میں لے کر تقریریں کرتا تھا، وہ عصا ہاتھ میں ہے اور خنزیر چرا رہا ہے. ہم نے سلام کیا، اس نے سر نیچے کیا اور کہا شبلی اپنے غیر سے عبرت لے لو، اپنے بزرگی پر دھوکا نہ ہو جاؤ. میں نے کہا یا استاذ آپ کو قرآن 7 قراتوں میں یاد تھی، ابھی ان میں سے بھی کوئی یاد رہ گیا؟ اس نے کہا سارا قرآن دل سے نکلا ہے. 2 آیتیں، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر لیا اس نے صحیح راستہ چھوڑ گیا. دوسرا آیات وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جسے اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ کو مختار کل ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے کہا تمہیں 10,000 حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سند کے ساتھ یاد دی، ان میں سے کوئی یاد ہے؟ اس نے کہا صرف ایک حدیث یاد ہے، وَمَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَمَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو دین کو تو ہم روتے ہوئے آئے. تو وہ اس کے دل میں ندامت آئی، آنسو آ گئی. ہم واپس آ رہے ہیں، 4تھے دن دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ ہم سے آگے گئے ہیں اور غسل کر کے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا. توبہ اس کا قبول ہو گیا. پھر خوشیاں من گئی، ہمارے بزرگ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دیا اور وہ ہو گیا. پورا مہینہ خوشیاں. پھر مہینے کے بعد جب مہمان ختم، میں نے کہا حضرت یہ امتحان تم پر آیا کیوں ہے؟ اللہ ایسے امتحان. اس نے کہا جب ہم جا رہے تھے کوئی پتھر کو سجدہ، کوئی درختوں کو، میرے دل میں کچھ بڑا یہ کیا گندے لوگ ہم کیا ہے، یہ اس بات یہ مرض تھا. تو مجھے غیبی آواز ہے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ بھی ہماری توفیق سے ملا ہے، ورنہ پھر اپنا حال دیکھو. اس لیے میرے پیارے بھائی کسی کو کم نظر سے نہ دیکھو. اللہ ایسا تپڑ دے گا پھر کوئی آپ کو ہر انسان کو اپنے وہ کم نظر سے نہ دیکھو. اور گناہ سے نفرت کرنا ضروری ہے، گناہگار سے نفرت نہیں کرنا. گناہ سے نہ، لیکن اس گناہگار سے نفرت نہیں کرنا. میں نے ایک بڑے عالم کا واقعہ پہلا بھی سنا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے. ایک تو یہ پرانے تبلیغی نوجوانوں کے ساتھ محبت کرو. یہ بدھ کے دن، کل غالباً بدھ کے دن تھا، ایک جنگل ہیل کا ایک نوجوان ہے، یا شاید ابھی بیان میں ہوئے، ایک پھول جیسا جوان تھا. وہ مشکل تعلیم سے کیا بولتا ہے دنیاوی، 8 سال وہ بی اے کے بعد ہو جاتا ہے، سی آئی کا کیا 8 سال لگتا ہے. وہ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ادھر آیا تھا، چھوٹی چھوٹی داڑھی دی، تم نے مجھے گلے لگایا، بوسہ لیا.
تو تمہارے شاگرد نے کہے تو ہمیں اتنا غصہ نہیں لیا، میں نے اس دن سے بس داڑھی چوڑیا اور اس طرح پھر 4 مہینے لگے۔ نوجوانوں کے ساتھ محبت کرو، ہاں محبت سے لوگ قریب آتے ہیں۔ ہاں یہ عطا اللہ شاہ بخاری، بس بات میں قریب آ رہا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری کتاب میں لکھا ہے، خیر المدارس کا مدرسے کا جلسہ تھا، جلسے کے بعد وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک چوڑا یہ عیسائی جو بنگی ہوتا ہے، بنگی گزر رہا تھا، چواڑی نوجوان تھا، اس کو بلائے بھائی آؤ کھانا کھاؤ، اس نے کہا میں تو چواڑی ہوں، یعنی میں گندا اور تو بڑا عالم۔ اس نے کہا بھائی انسان تو ہے، کیا ہے؟ وہ حیران ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھ کر کے اس کا ہاتھ دھویا، اپنے ساتھ وہ کانپ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا بڑا عالم اور میں تو کھانا نہیں کھاتا۔ اس نے نوالا کاٹ کر کے اس کی منہ میں دے دیا، آلو کا ٹکڑا کاٹا، اس نے آدھا کاٹا، جو باقی رہ گیا خود کھایا، اور پانی دے دیا، باقی خود پیا۔ وہ روتا ہوا گھر چلا گیا۔ شام کو بیوی بچوں سمیت آ کر کے حضرت ہمیں اسلام میں داخل۔ تقریروں کا نام نہیں ہے، اس طرح ہمارے بڑے ایسے تھے، لوگوں کو قریب کر رہے تھے۔ لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کو دوزخ سے بچاؤ، یہ اللہ کے پاس قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کسی کی خدمت کرو، بیماروں کی خدمت کرو، غریب اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ اور ایک وعدہ تو آج لیتا ہوں، ہماری KDA میں اگر ایک آدمی کو ایک جریب میں کوٹھی مل جائے تو اس کے لیے کتنا مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ 10 سال مزدوری کرو گے تو کوٹھی ملے گی، کتنے جوان تیار ہو جائیں گے؟ اور جنت کی کوٹھی KDA کی کوٹھی میں کتنا رہے گا؟ کتنے سال؟ پتہ نہیں ہے، کل موت آ جائے، لیکن جنت کی کوٹھی میں ہمیشہ رہے گا۔ اور خدا پاک کی قسم KDA کے سارے کوٹیاں جمع کر کے جنت کی کوٹھی کے برابر ہو سکتی ہے؟ آج تو ایک عہد کرو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سناتا ہوں، جو کسی کے ساتھ معاملہ ہو تمہارا حق ہے، دیتا نہیں ہے، حق ہے زمین کا یا کوئی پیسوں کا، تو بس چھوڑ دو بھائی، میں جھگڑے نہیں کر سکتا، جھگڑے کو چھوڑ دو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لیتا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، اگرچہ تو حق پر ہے، جو اپنے جھگڑے کو کمزور نہیں ہے لیکن جھگڑے نہیں کر سکتا ہو، مقدمے نہیں کر سکتا، چھوڑ دو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتا ہے میں جنت میں تمہارے لیے گھر بنانے کی ذمہ داری، ہاتھ کھڑا کر دے، کس کی نیت ہے؟ زندگی میں ایک کوٹھی تو ایسا بناؤ کہ تمہارا کسی کے ساتھ معاملہ آ جائے اور وہ نہیں دیتا آسانی کے ساتھ، بس تو کہے چلو مجھے اللہ جنت کی کوٹھی دے گا، تو یہ جو حق ہے قیامت کے دن تمہارے سر پر ہوگا، ان کے لیے عذاب بن جائے گا، تمہارے لیے یہ معاف کرنا جنت بالکل گارنٹی ہے، اس میں شک نہ کرو۔ ایسے موقع تلاش کرو تاکہ ہمیں وہاں ایسا موقع مل جائے۔ میرے پیارے بھائی، یہ صفات انسان میں آتا ہے نبیوں والی محنت سے، ایمان سے۔ آج مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں سب سے زیادہ بگاڑ دنیا میں کس چیز کی ہے کہ مسلمان کا جان مال دین پر نہیں لگتا ہے، مسلمان کا جان مال سارا خواہشات پر لگ رہا ہے۔ ابھی پیر صاحب نے عبد الوہاب صاحب کی بات اثر کو کی کہ عبد الوہاب صاحب فرماتا ہے ہر انسان کی رزق جگہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ ابھی جو باہر ملکوں میں مزدوریاں کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے کوٹھیاں، بڑے بڑے کاریں، اس جذبے میں خواہشات پورا کرنے کے لیے کھانے، اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا اپنے گھر میں بھی۔ اور یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں یہ بات۔ میرے پیارے بھائی، ایک تو تبلیغ کا یہ، خاص کر ہمارے پرانے ساتھی اور بھی سادگی کی طرف آ جاؤ، سادگی، سادہ زندگی اللہ کو بہت پیارا ہے۔ وہ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے، توجہ سے سنو، ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت میں 5 قسم کا سالن جمع کرنا کیا نہیں ہے، یعنی فتویٰ نہیں لکھے کہ یہ ناجائز ہے، لیکن حضور کا قالین بیچانا بھی دینی نہیں ہے، لیکن حضور کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ حضور کو سادہ طریقہ، فضائل صدقات یہ ضرور گھر میں پڑھو، صفحہ 574، کون سا؟ یہ صفحہ یاد رکھو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ حضرت عمر سے کہتے ہیں، باپ بادشاہ ہے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کھانا ایسا ہوتا ہے موٹا کہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے بڑے، تو فرمایا بیٹی آدمی کے حالات اس کی گھر والی کو زیادہ معلوم ہوتے، بیوی کو، تو نبی کے گھر میں رہتی تھی،
حفصہ نبی علیہ السلام کی بیوی تھی, حضرت عمر کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ. میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے گھر والے نبوت ملنے کے بعد جتنے بھی زندہ رہے, کتنا 23 سال, صبح کو کھاتے تو شام کو بھوکے, شام کو کھاتے تو صبح. خیبر کی فتح تک کھجور سے بھی پیٹ بھرنے کی نوبت. آپ نے میز پر کھانا رکھ دیا, نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل دیا, زمین پر رکھ دیا تو کھا لیا. ایک کپڑا دوہرا کر کے بچھاتے تھے, تم نے چوہرا کر کے بچھایا تاکہ بستر آرام ہو. نبی علیہ السلام نے کہا اس کو ویسا کر دو. اور سب سے بڑی بات توجہ سے سنو, ابھی مجھے وہ یہ ہے, توجہ سے سنو. یا اللہ, یہ کیسے نبی گزرا ہے, توجہ ہے. سب حوالہ میں نے دی دیا, اس میں لکھا ہے نبی علیہ السلام جب کپڑے دھونے کے لیے نکالتے تو متبادل کپڑا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو دھو کر نکل جائے, اس کے خوش کرنے کا انتظار کرتا ہے. اس مجمع میں ہے ہی کوئی کہ بس یہی جوڑے میں آیا ہے, باقی گھر میں نہیں ہے. نبی نے تو ایسے زندگی, وہ بھی گزر جائے گی. جو کم روزی پر صبر کرتا ہے وہ جنت. زیادہ خواہشات میں نہ لگ جاؤ. خواہشات انسان کے اتنے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی انسان کو مل جائے, انسان کے خواہشات پورا نہیں کر سکتے. خواہشات پورا کرنے کی جگہ جنت ہے. جنت میں جو چاہے گے ملے گا, جو چاہو گے ملے گا. یہ تھوڑی سی مزدوری کرو, دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے میں لگ جاؤ, دنیا بنانے میں نہ لگ جاؤ. عبداللہ ابن عباس فرماتا ہے, دنیا, یہ بہت پیارا ملفوظ ہے عبداللہ ابن عباس کا, دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دے گی. آج ساری دنیا کے بنانے میں لگی ہے. دنیا گزارنے کی جگہ ہے, بنانے کی نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیو, ایک درخواست ہے, اتنی پیاری بیان. ابھی میں نے وہ گھنٹے کو دیکھ رہا ہوں, 10 منٹ کم گھنٹہ بیان ہوا, پورا گھنٹہ بھی نہیں ہوا. انشاءاللہ بہت تھوڑے وقت میں مطالبہ پورا کرتا ہوں, لیکن ایک درخواست ہے, کوئی اٹھے نہیں ہے. دعا کریں. یہ جتنے تقاضے لوگ اٹھیں گے آپ کا ان میں حصہ ہوگا اگر 5-10 منٹ آپ انتظار کریں. کوئی ساتھی اٹھ ہی نہیں ہے, جو اٹھ رہا ہے اس کو قریب والا بٹھا دے. بھائی تھوڑی بات رہ گئی. ابھی تو پہلا تقاضا ہے 3 چیلے کل سے نقد, ماشاءاللہ سبانا نقد چیلے 3 چیلے تصوب تیار دی. بھائی یو غزال خوان خدا گورو چا مندے چیلے پاتی دی رغلا شبی جمعه دا سبانا کور پر بولا شي بسترا براوړي ا دې چیلے چې دا خوان په زندګۍ نه یې راوي ودار شوی ماشاءالله. چا مندے سالانا چیلے پیتی دی سالانه سبانا ودار شوی ماشاءالله. سبا پر اتللو اجازه تشتا ماشاءالله ودار شوی کڑے ہو جاؤ. کل سے چلا 3 چیلے کڑے ہو جائے ماشاءاللہ. اور ساتھی چلا 3 چیلے کہاں سے, چنے گنڈے نا ماشاءاللہ. علامو قبول کالا نورا کسان وداری رو ہمت فرمائے. بایدا نن سیم تاریخ دا گورا سالانا چلے ما خورونو قسم دای مونږ ورونه یو خدا په ځان پېژو نه دا تبلیغ کې سستی بالکل پریشانایو نه بنخلا سے روي.